السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں جرگہ فیصلہ کرتا ہے کہ ارطغرل سپاہیوں کا کمانڈر نہیں بن سکتا کیونکہ اس کا ایک ہاتھ تلوار چلانے کے قابل نہیں رہا۔ حلیمہ سلطان ارطغرل کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ارطغرل پوچھتا ہے کہ کیسے غلطی؟ حلیمہ کہتی ہے کہ آپ کے ہاتھ کے بارے میں نے ہی والدہ کو بتا دیا تھا اور والدہ کا فیصلہ میری وجہ سے بدلا۔ اس پر ارطغرل بہت غصے میں آتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس پر حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے یہ اس لیے کیا۔ اس پر حلیمہ کہتی ہے کہ یہ میں نے آپ کے کھونے کے ڈر سے کیا کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا اور میرے آنے والے بچے کا کیا ہوگا۔ اس پر ارطغرل بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میری شہادت کا اتنا ہی ڈر تھا تو اس سے بہتر ہے کہ تم مجھے دیکھو ہی نہ، اور یہ کہہ کر گھوڑے پہ بیٹھ کے ادھر سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف گرگت سردار دلی دمیر سے پوچھتا ہے کہ ارطغرل کے فیصلے میں صرف تم نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ دلی دمیر کہتا ہے کہ ارطغرل نے جو کہا وہ سب ٹھیک تھا اور آپ نے جو فیصلہ اس کے خلاف کیا ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس بات کو لے کے دلی دمیر اور توتکین میں بہت بحث ہو جاتی ہے اور دلی دمیر ادھر سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف توتکین اپنی والدہ کی قبر پہ آ جاتا ہے جہاں گوگجی بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جرگے میں آپ نے ارطغرل کے خلاف بولا، آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ توتکین بہت غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سامنے ارطغرل کا نام نہ لینا۔ دوسرے سین میں کوجا بخش ایک منگول سے ملتا ہے تاکہ نویان کو قبیلے کے بارے میں خبر دے سکے۔ اتفاق سے اسی راستے سے ارطغرل آتا ہے۔ کوجا بخش گھوڑے کے آنے کی آواز سن کر منگول سپاہی کو چپ جانے کا کہتا ہے۔ جب ارطغرل پہنچتا ہے تو کوجا بخش کہتا ہے کہ مجھے گھوڑے نے گرا دیا۔ ارطغرل گھوڑا دیکھ کے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا تمہیں گھوڑے نے گرایا ہے۔ اس پر کوجا بخش کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایک سپاہی کے کمانڈر نہیں رہے اور تم اب ایک عام فالتو بندے بن گئے ہو۔ اس پر ارطغرل غصے میں آتا ہے اور اسے گلے سے پکڑ کر نیچے گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ہاتھ کیا زخمی ہوا، تمہاری تو زبان کھل گئی۔ اور جاتے جاتے تنزن کہتا ہے کہ تمہیں اس گھوڑے پر نہیں بیٹھنا چاہیے جو تمہیں گرا دے۔ دلی دمیر جرگی کے فیصلے کے بارے میں ترگت اور دوان کو بتاتا ہے کہ ترگت اور دوان تو ارطغرل کے انڈر کام کریں گے، لیکن عبد الرحمن کے بارے میں برا فیصلہ ہوا۔ یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسری طرف توتکین کے سپاہی آ جاتے ہیں اور عبد الرحمن کو کہتے ہیں کہ اپنے ہتھیار پھینک کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، اور دلی دمیر بھی اسے یہی کہتا ہے، مگر ترگت کو صلیبیوں کی جیل میں وہ ظلم یاد آ جاتے ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ غصے میں آتا ہے اور توتکین کے سپاہیوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں گروپوں میں بہت بڑی لڑائی ہو جاتی ہے مگر عبد الرحمن گرفتاری نہیں دیتا۔ اس طرح وہ سپاہی غصے سے چلے جاتے ہیں۔ بعد میں عبد الرحمن خود ہی قبیلے کی جیل میں جا کے گرفتاری دے دیتا ہے۔ دوسری طرف گوگجی حلیمہ کے پاس آتی ہے اور حلیمہ سلطان کو برا بھلا کہتی ہے کہ اس نے ارطغرل کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ اس پر حلیمہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف نویان حمزہ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں کئی قبیلے کا سردار بناؤں گا، اس کے لیے جو موجودہ سرداروں کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس پر حمزہ راضی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کئی قبیلے کے لوگوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ نویان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کئی قبیلے کے لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا۔ دوسری طرف حائمہ خاتون حلیمہ سے کہتی ہے کہ میں نے ارطغرل کے خلاف فیصلہ اس لیے لیا کہ مجھے ڈر تھا کہ ارطغرل منگولوں سے بدلہ لینے جائے گا اور اس حالت میں اس سے جیت نہیں سکے گا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ ختم ہو جائے گا، اس لیے میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ مجھے بھی اس بات کا ڈر تھا، اس لیے میں نے آپ کو ارطغرل کے راز کے بارے میں بتا دیا۔ دوسرے سین میں توتکین سپاہیوں کو ٹریننگ والی جگہ میں اکٹھا کرتا ہے تاکہ وہ ٹریننگ دے سکے۔ اس دوران ترگت اور دوان بھی آ جاتے ہیں۔ توتکین کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں کو اپنی حد بتا دی جائے۔ اس پر وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک ارطغرل نہیں آ جاتا ہم اس قبیلے کے سپاہی نہیں رہیں گے کیونکہ ہم ارطغرل کے سپاہی ہیں۔ اس پر توتکین بہت غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ ان دونوں کو پکڑ لو۔ اس پر گندوگدو کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنے دوں گا، سب سپاہیوں کو تلواریں رکھنے کا کہتا ہے اور ان دونوں کو بھی جانے کا کہتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل غار میں گیکلی کو کہتا ہے کہ قبیلے کے لوگ غلط فہمی میں ہے کہ نویان حملہ نہیں کرے گا، جبکہ نویان بہت جلد حملہ کرنے والا ہے۔ وہ گیکلی کو کہتا ہے کہ میں عبد الرحمن کو جیل سے آزاد کر کے لاؤں گا اور تم اسے نویان تک پہنچاؤ گے۔ عبد الرحمن میرے لیے جاسوس بن کر نویان کے پاس جائے گا، ظاہری طور پر وہ نویان کے ساتھ ہوگا مگر اس پر نظر رکھے گا اور مجھے باخبر کرتا رہے گا، جس پر گیکلی رضامند ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف حمزہ اور نویان بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ حمزہ پوچھتا ہے کہ تم لوگ کب تک
یہ کام جاری رکھو گے؟ نویان کہتا ہے کہ جب تک چنگیز خان کے بیٹوں کی حکومت دنیا پر نہیں ہوتی تب تک ہم لڑتے رہیں گے اور یہ لڑائیاں جاری رکھیں گے۔ اس پر حمزہ پوچھتا ہے کہ تم لوگوں نے کئی قبیلے پر حملہ کیوں کیا؟ نویان کہتا ہے کہ میں تو صرف ارطغرل کو پکڑنا چاہتا تھا اور ارطغرل کو اناطولیہ کو حکمران بنانا چاہتا تھا، پر وہ نہیں مانا، لیکن اب مجھے تم مل گئے ہو۔ اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔